یہ بتائیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں سے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور مدینہ شریف میں جاتے ہیں، لیکن وہ جو سنی بریلوی ہیں وہ اپنی نماز الگ سے پڑھتے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ہماری امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ اس حوالے سے جو ہے نا، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ جو ائمہ کرام ہے نا وہ ہے حنبلی. جی. کون ہے؟ حنبلی ہیں. تو حنابل کے نزدیک جو ہے وہ خون نکل جائے، کیا خون نکل جائے یا الٹی آ جائے تو ان کے نزدیک جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ ہم حنفی ہیں تو ہمارے نزدیک جو ہے جب خون نکلے گا، نکل کر بہے گا تو جو وضو ہے وہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. تو اگر کوئی یہ گمان کرتے ہوئے پڑھتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے قائل ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا وضو نہ ہو، تو اس وجہ سے اگر وہ احتیاطاً الگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ویسے فرقہ واریت پھیلانا یا اس طرح یہ سمجھ کر ذہن کے اندر یہ خیالات جو ہے وہ ڈال کر نہ پڑھنا کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں، وہ اور فرقے سے ہیں ہم اور فرقے سے ہیں، تو یہ تفرقہ ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگی بات. جناب اگر آپ عمرے پر جاتے ہیں تو کیا آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا اپنی الگ سے نماز پڑھیں گے؟ میں تو جو ہے وہ تقوی کی طرف جاؤں گا. تقوی اسی کے اندر ہے کہ کیونکہ ان کے نزدیک نواقض وضو جو ہیں وہ اور ہیں، ہمارے نزدیک نواقض وضو اور ہے. میں الگ پڑھوں گا ان کے پیچھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ الگ مسلک کے ہیں، وہ الگ جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ مسلک کے ہیں یا فرقے کے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک جو نواقض وضو ہیں وہ اور ہیں. تو جو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں پھر ان کی نماز نہیں ہو رہی. ان کو مسئلے کی جو ہے وہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی حنفی پہلے اصل میں یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو ہے جب سلطنت عثمانیہ تھی اس ٹائم جو ہے وہ الگ الگ ائمہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر جو ہے وہ 4 مصلے بھی بچھائے جاتے تھے. اگرچہ نماز جو ہے وہ ایک ہی ہوتی تھی لیکن ہر ایک مسلک کا عالم جو ہے وہ الگ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کو الگ الگ مسائل جو ہے وہ سکھاتے تھے. تو اس ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے یہ آپشن موجود ہوتا تھا کہ میں دوسرے عالم کے پیچھے جو ہے وہ اپنی نماز، اور وہاں اس ٹائم یہ پابندی بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جماعت ہوگی تو دوسری دفعہ جماعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں پر حکم عام تھا تو کبھی بھی اپنی جماعت جو ہے. ایک بات ہے نا، یا تو حنفی ٹھیک ہیں یا تو حنبلی ٹھیک ہیں یا تو مالکی ٹھیک ہیں، یعنی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تینوں ٹھیک ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. یا تو ٹھیک ہے یا تو غلط ہے نا، ایک بات پہ کھڑے ہوتے ہیں نا. اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی حل یہی ہے کہ کوئی حنفی جو ہے وہ امام ہو. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ والی شرائط وضو کی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں جو ان کے نزدیک بھی پائی جاتی ہیں. لیکن ان کے نزدیک وہ والی شرائط نہیں پائی جاتی جو ہمارے نزدیک پائی جاتی ہیں. تو اگر کوئی حنفی جو ہے وہ امام ہو تو پھر یہ مسئلہ جو ہے ختم.